السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلاگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، آج بہت ہی اہم ایشوز ہیں اور 3 ایشوز ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور کسی ایسے جو سرکاری ملازم، چاہے وہ گریڈ 17 کا ملازم ہے، چاہے وہ گریڈ 21 کا ہے یا درجہ چہارم کا ملازم ہے، اگر اس کو 1 ماہ کی تنخواہ نہ ملے تو اس کے پورے گھر کا جو نظام ہے وہ درم بھرم ہو جاتا ہے۔ اور پھر تنخواہ بھی ان افسروں کو نہ ملے جو نگران پنجاب حکومت کے چہیتے افسران ہیں، ان کو اگر تنخواہ نہ ملے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ لیکن چونکہ اب ایک بڑا ان پر ایک فیصلہ ہے تو اس مہینے ان کو اب تنخواہ سے نہیں ملے گی۔ وہ کون سے افسران ہیں اس پر آگے جا کر آپ سے چیزیں شیئر کریں گے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 مرتبہ متعلقہ جو آفس ہے ان کو منع کیا کہ میرے پاس فلاں شخصیت کا کیس نہیں آنا چاہیے، نہ ان کا، نہ ان کی فیملی کا، نہ ان کے کسی فیملی ممبر کا۔ تو اس کے باوجود، ان کے منع کرنے کے باوجود، بار بار ان کی عدالت میں اسی شخصیت کے جو کیسز ہیں وہ لگ رہے ہیں۔ یہ کیسز کیوں لگ رہے ہیں اور اس پر آج کیا عدالت نے آرڈر کیا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور تیسری بات، لاہور میں بارش ہوتی ہے اور بارش کے بعد پھر سی بی ڈی جو انڈر پاس ہے وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور پھر پورا جو وہاں کے جو ارد گرد کے جو علاقے ہیں، نشیبی علاقے ہیں، گلبرگ کے علاقے ہیں، پانی بارش کا گھروں میں چلے جاتا ہے اور لاکھوں روپے کا لوگوں کا نقصان بھی ہوا۔ اس پر آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا حکم جاری کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک متعلقہ جو آفیسر ہے ان کو پابند کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کے جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ آپ سے آگے جا کے شیئر کریں گے۔ سب سے جو پہلی بات جو میں نے آپ سے شیئر کی کہ جو نگران پنجاب حکومت کے چہیتے افسران ہیں ان کو جولائی کی تنخواہ اب اکارڈنگ ٹو کورٹ آرڈر ان کو نہیں ملے گی۔ ہوا یہ کہ پرویز الہی کو عدالت نے طلب کیا، عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی پیش نہ ہوئے، جس پر اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور کے جج صاحب کافی برہم ہوئے، اور برہم ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے پر کسی بھی قسم کے جو بھی ذمہ داران افسران ہیں وہ ان کے خلاف آرڈر پاس کریں گے۔ انہوں نے 3 بجے کا ٹائم دیا تھا، 3 جب بجے تو اس کے بعد انہوں نے آرڈر پاس کر دیا، اور آرڈر یہ پاس کیا کہ پنجاب کے 3 افسران کی جو تنخواہیں ہیں وہ بند کر دیں، اور ان کو 50 ہزار روپے جرمانہ ان پر عائد کیا، ساتھ ہی ساتھ ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا۔ اب جب شوکاز نوٹس اور جرمانہ اور 7 تنخواہیں بند ہو گئیں تو اب آپ کو پتہ ہے کہ 1 اگست کا جو دن ہے اس دن ہر مہینے کی 1 کو سرکاری افسران کی تنخواہیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو اب ان تینوں افسران نے سوچا کہ اس آرڈر کو فوری طور پر سسپینڈ کروایا جائے، اور تاکہ جو تنخواہ ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں بر وقت ٹرانسفر ہو سکے۔ تو ان کی آئی جی وہ جو تینوں افسران ہیں ان کی جانب سے ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، اور اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج کا جو فیصلہ ہے وہ حقائق کے برعکس ہے، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کے باوجود ان کی جو تنخواہ ہے وہ بند کر دی گئی، شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا، 50 ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ تو اور استدعا کی گئی کہ یہ آرڈر معطل کیا جائے۔ سب سے پہلے اس درخواست کی سماعت جسٹس شجاعت علی خان صاحب کے پاس ہوئی، تو انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت سے معذرت کر لی، اور جو رجسٹرار آفس کی برانچ ہے ان کو یہ ہدایت جاری کی کہ اس کیس کو کسی اور جج کے پاس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو کیسز کی مارکنگ ہے وہ آٹو مارکنگ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ مینول کسی کی خواہش پر کوئی کیس کسی اور جج کے پاس لگ جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے جو تینوں جو کیسز تھے وہ اسی موضوع جج صاحب کے پاس چلے گئے، جن کا میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ اور یہ 3 افسران کون ہیں؟ یہ ہیں جناب ہوم سیکرٹری پنجاب، جن کو 50 ہزار روپے جرمانہ ہوا اور تنخواہ بند کرنے کا حکم ہوا۔ آئی جی پنجاب جو آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے ان کے نگران حکومت کے چہیتے آفیسر ہیں، اور انہوں نے بڑا کام بھی کیا اور ان کو شاباش بھی اکثر ملتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے آئی جی جیل خانہ جات ہیں
پنجاب کے، ان کا جو نام ہے اس فیصلے میں لکھا گیا اور ان تینوں افسران کی جانب سے یہ اپیل دائر کی گئی۔ اب یہ اپیل سماعت کے لیے دوبارہ جب مقرر ہوئی تو جسٹس فاروق حیدر صاحب کی عدالت میں یہ کیس چلا گیا۔ جب کیس عدالت میں چلا گیا تو عدالت میں جب ہم موجود تھے تو کافی زیادہ رش تھا عدالت میں آج، کیونکہ عدالتی تعطیلات کے باعث زیادہ تر ججز جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہیں اور چند ایک ججز عدالتوں میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ارجنٹ نوعیت کے، ضروری نوعیت کے جو کیسز ہیں ان کی سماعت ہو رہی تھی۔ جب یہ فائل عدالت میں آئی تو عدالت نے فائل دیکھنے کے بعد پیغام بھجوایا کہ فوری طور پر ایڈیشنل رجسٹرار جو ہیڈ ہیں ارجنٹ سیل کے، جہاں پر کیسز کی مارکنگ ہوتی ہے، ان کو عدالت نے فوری طور پر اس کیس کی سماعت شروع کرنے سے قبل بلا لیا۔ جب وہ کمرہ عدالت میں پہنچے تو سب سے پہلے تینوں افسران کے حوالے سے کیس کال کیا گیا، اور جب کیس پر سماعت کا آغاز ہوا تو اس وقت عدالت نے جو پنجاب حکومت کے وکیل ہیں غلام سرور نہنگ صاحب، ان کے بولنے سے پہلے عدالت نے ایڈیشنل رجسٹرار سے مخاطب کرتے ہوئے ان کو کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کتنی مرتبہ جو چودھری برادران سے متعلق کیسز ہیں ان کی سماعت سے انکار کر کے فائل دوبارہ بھجوائی تھی؟ تو ایڈیشنل رجسٹرار نے کہا کہ جی ہمیں معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر آپ نے یہ کیس کیوں لگائے؟ جب میں نے ایک نہیں، دو نہیں، 5 کیسز، 5 مرتبہ ان کے کیسز ان کے پاس لگائے گئے اور اس کے بعد انہوں نے اس کی سماعت سے معذرت بھی کی، اس کے باوجود آج پھر جو 2 کیسز ہیں وہ ان کی عدالت میں لگا دیے گئے۔ ایڈیشنل رجسٹرار کے پاس اس حوالے سے کوئی جواب نہ تھا، تو انہوں نے یہ ضرور کہا کہ چونکہ سر ججز کی چھٹیاں ہیں تو ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا، جس پر جسٹس فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ میرا 2 دہائیوں سے زیادہ چودھری برادران کی فیملی سے تعلق ہے، میں پرویز الہی کا وکیل بھی رہ چکا ہوں، اور میں اوپن عدالت میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ان کے کیسز میری عدالت میں نہ لگائے جائیں، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ عدالت نے یہ بھی پھر ایڈیشنل رجسٹرار سے کہا کہ عدالت اس حوالے سے کافی زیادہ عدالت کو تشویش ہے کہ اس کے ذمہ داران کون ہیں، کون آفیسر یہ جان بوجھ کر یہ غلطی کر رہا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، جس پر ایڈیشنل رجسٹرار کی جانب سے عدالت سے معذرت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ تو جسٹس فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ آئندہ اگر ایسی غلطی ہوئی تو پھر نتائج کے لیے بھی تیار رہیں اور پھر ذمہ دار آفیسر کے خلاف کارروائی ہوگی، لہٰذا یہ کیس اب دوبارہ میری عدالت میں نہ لگیں۔ تو یوں عدالت نے جو تینوں افسران تھے ان کی جس میں ہوم سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور آئی جی جیل خانہ جات، ان تینوں کی جو اپیل تھی اسپیشل جج سینٹرل کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس کی سماعت سے معذرت کر لی، اور معذرت کرنے کے بعد فائل عدالت نے چیف جسٹس کو ارسال کر دی اور یہ کہا کہ اس کیس کو 1 اگست کو کسی اور بینچ کے پاس لگایا جائے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نہنگ صاحب نے یہ کہا کہ اگر مائی لارڈ اس کیس کو پیر والے دن کے لیے فکس کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں آرڈر لکھوا چکا ہوں، یہ 1 اگست کو منگل کے روز ہی فکس ہوگا۔ اب ناظرین 1 اگست کو ہر مہینے کی 1 کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں آتی ہیں۔ اب اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج نے اپنے فیصلے میں ان تینوں افسران کی تنخواہیں بند کر کے، ان کو جرمانہ کر کے، شو کاز نوٹس کا آرڈر کر کے، ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے کی کاپی خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب کو ارسال کی جائے اور وہ اس فیصلے پر ہر صورت امپلیمنٹ کریں۔ تو اس فیصلے کی بنیاد پر اب 1 اگست کو تو ان کی تنخواہ ٹرانسفر نہیں ہوگی، البتہ 1 اگست کو ان کی اپیل لگتی ہے کسی موزی جج صاحب کے پاس، اور وہاں سے اگر آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے تو پھر 2 دن یا 3 دن کے بعد ان کی تنخواہ آنے کا امکان ہے، لیکن آرڈر بھی ابھی انٹیکٹ ہے، وہ آرڈر ابھی ان فیلڈ ہے، وہ آرڈر ابھی سسپینڈ نہیں ہوا۔ تو اس تناظر میں 1 اگست کو اب ان تینوں افسران کو یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جو پنجاب پولیس کے سربراہ ہیں ان کی جو تنخواہ ہے ان کو نہیں ملے گی عدالتی حکم کے بعد۔ اسی طرح سے جو پنجاب کی جیلوں کے جو سربراہ ہیں، آئی جی جیل خانہ جات، ان کو نہیں ملے گی۔ ہوم سیکرٹری
पंजाब हैं उनको भी ये तनख्वाह 1 अगस्त को अब उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इस तनाजुर में ये एक फ़ैसला था और आज उनको जो वो रिलीफ़ लेने आए थे बुनियादी तौर पर आज उनको वो रिलीफ़ नहीं मिला और ये नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरा इशू नाज़रीन ये है कि इसी तरह से परवेज़ लाही की नज़रबंदी का भी मामला था और वो भी केस आज जस्टिस फ़ारूक हैदर की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। जब दूसरे केस की जब आवाज़ पड़ी तो अदालत ने फिर हैरानी का इजहार किया कि पहले आपने एक केस फिक्स किया, फिर दूसरा भी मेरे पास लगा दिया और मैं ये लिख चुका हूँ। इन फिर दोनों केसेस पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार थे उन्होंने कहा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसी गलती नहीं होगी, आइंदा के लिए मैं पूरी इस हवाले से एहतियात की जाएगी। तो उसके बाद फिर उस केस को भी अदालत ने दूसरे जज के पास लगाने की सिफारिश कर दी। अब जो दूसरा इशू जो मैंने आपसे शेयर करना था, तीसरा इशू, वो ये था कि नाज़रीन लाहौर में आपको पता है कि बारिश पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, लेकिन बारिशों के बावजूद जो CBD अंडरपास है वहाँ पर पानी भर जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, ट्रैफिक का निज़ाम दरम भरम हुआ और फिर जो गुलबर्ग के मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर पानी लोगों के घरों में चला गया और लोगों का लाखों रुपए मालियत का जो नुकसान है वो हुआ। तो इस पर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने आज काफ़ी बरहमी का इजहार किया और अदालत ने CBD अंडरपास पर पानी जमा होने से मुतल्लिक जो निगरान पंजाब हुकूमत ने जो तहकीकात की थी उस पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने कहा कि इस मामले की तहकीकात के लिए अदालत एक कमेटी तश्कील देगी और वो कमेटी सारे मामले का जायज़ा लेगी। साथ ही साथ अदालत ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ये कहा कि जितने लोगों का बारिश के पानी से उनके घर जाने से उनका नुकसान हुआ है उसका अजाला DC लाहौर करेंगे और उसका नुकसान पूरा करेंगे। ये उन्होंने वाज़े अदालत में ये कहा। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि जब इस हवाले से CBD के जो प्रोजेक्ट्स हैं फौरी तौर पर अदालत उन्हें रोकने का हुक्म देती है। इस मौके पर जो CBD के जो लीगल एडवाइज़र हैं शाहज़ब मसूद साहब, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि मुझे अदालत इस मामले की तहकीकात ज़रूर करे, किसी भी ऑफिसर पर मुश्तमिल कमेटी बना दे, लेकिन अदालत एटलीस्ट जो प्रोजेक्ट रोकने का काम है ये अदालत अपने हुक्म पर नज़रसानी करे, इसको ना किया जाए। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अदालत इस पर ऑर्डर कर चुकी है और इस हवाले से जब ताहुक्म सानी CBD के मामले पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम नहीं होगा। और साथ ही साथ अदालत ने इस हवाले से जो मुतलका इदारे हैं उनसे आइंदा समाअत पर रिपोर्ट तलब कर ली है। तो इस हवाले से अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि जो LDA अंडरपासेस बनाता है वहाँ पर तो बारिश का पानी नहीं खड़ा होता, वहाँ पर लोगों को मुश्किलात नहीं होती, लेकिन जो CBD ने पहला अंडरपास बनाया उसकी हालत ये हो चुकी है कि थोड़ी सी बारिश होती है और सारा अंडरपास पानी हो जाता है। तो उस पर फिर अदालत ने अब फ्री कैन से रिपोर्ट मांगी है